اقبال پر بے دین ہونے کا الزام لگایا۔ اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمانی، ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، تیرا امام بے حضور نماز بے سرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، علامہ اقبال اپنے زمانے کے اعلیٰ پائے کے صوفی بزرگ بھی تھے اور شاعر بھی۔ آج کل علماء کرام بھی، مولوی حضرات، خطبہ حضرات، فلسفر، اسکالرز کی شاعری کو کوٹ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال پر بہت سے الزام اپنے زمانے کے مذہبی اسکالرز نے، مذہبی حلقوں نے، رہنماؤں نے گائے، کو مجبور کیا گیا ان کے بھی اصلیت لوگوں کے سامنے اشکار کرے۔ چند اشعار ہم آپ کے نظر کرنا چاہتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ جب علامہ اقبال پر بے دین ہونے کا الزام لگایا، نعوذ باللہ ملحد ہونے کا، زندیق ہونے کا الزام لگایا، تو علامہ اقبال خوبصورت انداز میں اشعار کی شکل میں اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مجھ کو تو سکھا دی افران زندیقی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمانی۔ اب مزید نام نہاد دینی رہنماؤں کی اصلیت لوگوں کے سامنے اشکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں انجام اس کا جس معرکے میں ملا ہو غازی۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ علامہ اقبال کو نام نہاد مولویوں کو جو دین کے نام پر دنیا داری کرتے ہیں، دین کے آڑ میں، دینداری کے آڑ میں دنیا داری کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میخانہ صوفی کی میں ناب۔ کھلا جب چمن میں کتب خانہ گل، نہ کام آیا ملا کو علم کتابی۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ آپ امام کی صفت بیان کرتے ہوئے، امام کی ریکوائرمنٹ بیان کرتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، کہ جو سزاوار ہے امامت کرنے کے حقدار ہیں وہ دوسروں لوگوں کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ امامت کے لیے ضروری صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پوری دنیا کی امامت کے لیے، دنیا کے رہنمائی کے لیے، دنیا کے رہبری کے لیے، ورلڈ وائڈ عالمگیر لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ سبق پڑھا جائے، علم حاصل کریں، صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا، کیونکہ امامت کے لیے ریکوائرڈ کم سے کم یہ 3 شعبے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔